بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت اور امن و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے مرض سے، تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے میری آپ کی سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین، کل یا پرسوں ایک گروپ میں ایک مولانا صاحب کی طرف سے ایک میسیج پہنچا، واقعی وہ دل کو چھو گیا، بہت زیادہ اثر ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس میسیج کو آپ تک کتاب و سنت سے کچھ اضافے کے ساتھ پہنچاؤں تاکہ اس کے افادے اور فائدے میں آپ حضرات کو بھی شریک کر سکوں۔ محترم سامعین، میسیج کا تعلق میری آپ کے صحت کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنی پاکیزہ شریعت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں موقع موقع سے دعاؤں کے ذریعے کتنا امان اور عافیت اور سلامتی بہم پہنچائی گئی ہے، ہماری حفاظت کا کیا سامان ہوا ہے۔ پہلے میسیج سن لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک مشہور ڈاکٹر سے ملاقات پر پوچھا گیا کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے۔ پوچھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہنستے ہوئے وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بالکل آپ کے بس میں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ پھر میں کیا کروں۔ وہ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے کہ منہ میں کبھی بھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی ہے، ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں فائدے بھی ہیں اور ہر چیز کے دوسرے اثرات بھی ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں مضر اثرات جو ہوتے ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہوتے ہیں، وہ نکال دیتے ہیں اور اس کی خیر اور برکت اور اس کے فوائد ہمارے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ میری آنکھیں اتنا سن کر تر ہو چکی تھیں، یہ سوچ کر کہ یہ بھی کتنا بڑا عالم ہے۔ خیر دیر ہو رہی تھی، میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو تو کبھی بھول کر بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی بھی بھوک لگی ہو، پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور جب تک وہ اپنے منہ میں لقمہ نہ رکھ لے تم شروع نہ کیا کرو۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی بتانے لگے کہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو، کھانا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں بے ساختہ ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر تیزی سے جانے کے لیے مڑا اور سوچنے لگا کہ دین کی ان چھوٹی چھوٹی لگنے والی باتوں سے بھی ہم اور ہمارے معاشرے سے کتنے لوگ محروم ہے، حالانکہ اس میں ہمارا کتنا اونچا اور کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، واقعی سچ ہے، اس مختصر سی حکایت میں یا اس چھوٹے سے واقعے میں شریعت اور سنت کا اہتمام اور پابندی کرنے کی صورت میں ہمیں اس راستے سے جو عافیتیں، سلامتی میسر آتی ہے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے، اور دین کے اندر سکھائے گئے آداب کے سمندر کا یہ تو ایک قطرہ ہے
جس کو اس حکایت کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے یا اس واقعے کے ذریعے ہمیں توجہ دلائی گئی ہے. ورنہ سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ جب تم کھانے بیٹھو تو سم اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ کھانا شروع کرو، یعنی بسم اللہ پڑھو، جس کے معنی ہی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نام کی برکت کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں. سکھایا گیا کل بھی یمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. سکھایا گیا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ بخاری و مسلم کی روایت میں بتایا گیا ہے. سکھایا گیا کہ کھانے کا ڈھیر لگا ہو اگر برتن میں تو اس کا اوپر والا جو حصہ ہے اس اوپر والے حصے میں سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ جب برکتیں اوپر سے اترتی ہے تو پہلے وہیں پڑتی ہے، تو وہ پورے کھانے میں وہ برکتیں سرایت کرنے دو. سکھایا گیا کہ تمہارے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگوں میں جو بڑی عمر کا ہو، بڑے مقام کا ہو، اس سے کھانے کی شروعات ہونی چاہیے. اس کو پہلا لقمہ لینے دیجئے، اگر آپ چھوٹے ہوں تو آپ بعد میں شروعات کیجئے. یہ کھانے کے آداب میں سے. احادیث رسول میں سکھایا گیا کہ اگر کوئی دانہ گر جاتا ہے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، اس لیے کہ برکت اس میں ہوگی، وہ ضائع ہو جائے گی. سکھایا گیا کہ کھانے میں کوئی عیب نہ لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. پسند آتا تھا تو کھا لیتے تھے، پسند نہیں آتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن عیب نہیں لگاتے تھے. اس میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے کھانا اور رزق تقسیم کرتے وقت میرا آپ کا نام یاد رکھا اور مجھے آپ کو کھانا پہنچایا. سکھایا گیا اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جاؤ اور برکتیں سمیٹنی رہ جائیں اور کھانے کے بیچ میں اگر یاد آئے تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ ہی کے نام کی برکت کے ساتھ کھانے کے شروع میں بھی اور کھانے کے آخر میں بھی. شروع میں بھول گیا تو وہ حصہ بھی برکت والا ہو گیا، آخر والا حصہ بھی برکت والا ہو گیا، اور بیچ میں تو یہ خود بول ہی رہا ہے یہ برکت بسم اللہ کے الفاظ، اس وجہ سے بیچ والے حصے میں بھی برکت آ گئی. سارے دورانیے کو، کھانے کے سارے وقت کو برکت میں شامل کر لیا گیا، سب میں برکت آ گئی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، قریب تھا کہ وہ کھانا ختم کرتے، آخری لقمہ تھا. انہوں نے منہ تک اٹھایا اور کہا بسم اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس نے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا تھا تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور اپنا پیٹ بھر رہا تھا، لیکن جب ایک لقمہ آخری اس نے اٹھایا اور اپنے منہ تک پہنچایا اور اندر داخل کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا تو اس کی برکت سے شیطان کو وہ کھانا سارا کا سارا جو اس نے کھایا تھا قے کر دینا پڑا، الٹی کر دینی پڑی. اس کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہوا واقعہ. آپ علیہ السلام کو وہ نظر آتا تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانے میں حاضر ہوتے تھے تو ہم جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں فرماتے تھے اور کھانے میں ہاتھ نہیں رکھتے تھے، ہم کھانے میں اپنے ہاتھ نہیں رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شروع فرماتے اور پھر ہم شروع کرتے تھے. پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے میں شریک تھے کہ اتنے میں وہاں پر ایک لڑکی آئی اور اتنی تیزی سے آئے جیسے اسے دھکا دیا گیا ہو، دھکیلا گیا ہو، اور اس نے کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ علیہ السلام نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ فوراً
ایک دیہاتی اسی طرح لپک کر آیا، ایسے جیسے اسے دھکا دیا گیا ہو، دھکیلا گیا ہو، اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو شیطان کھانے کو حلال سمجھنے لگتا ہے، اگر اللہ کا نام اس کھانے پر نہیں لیا گیا ہوتا، بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہوتی، کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھے جانے کی وجہ سے شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھنے لگتا ہے اور کھانے لگتا ہے۔ اور شیطان اس لڑکی کو لے آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانا حلال کر لے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو وہ دیہاتی کو لے آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانا حلال کر لے، چونکہ یہ بسم اللہ نہیں پڑھی تھی انہوں نے اور بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈالنے لگے تھے، تو میں نے دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی میرے ہاتھ میں ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ثم ذکر اسم اللہ تعالی واکل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھایا۔ دیکھیں اس واقعے سے روشنی ملتی ہے، آپ علیہ السلام کو وہ سب نظر آتا تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بغیر بسم اللہ کے شیطان کیسا اپنا حصہ بناتا ہے۔ بسم اللہ اگر نہ پڑھی جائے تو شیطان کی نحوستیں، اس کا شر، اس کا فساد کیسے اندر آتا ہے۔ وہ انسانوں کا دشمن ہے، وہ کیسے اس کے اندر اپنا فساد ڈالتا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھی جائے تو شیطان کے شر اور فساد سے کیسے آدمی بچتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو جاؤ، الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دعا سکھلائی گئی ہے، کئی دعائیں ہیں، کم سے کم یہ یاد کر لینا چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ہمیں سکھایا گیا کہ کھانا کھا چکو اور ابھی تھوڑی سی بھوک کا احساس ہو تو اس سے پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ، ہلکی سی بھوک کے احساس کے ساتھ، یعنی آخر میں ایک دو لقمے کھانا چھوڑ دو۔ اس کی وجہ سے پیٹ کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اشتہا باقی رہے گی، چاہت باقی رہے گی، اللہ کی نعمتوں کی چاہت باقی رہے گی، اور بہت ساری بیماریوں سے آدمی محفوظ رہ جاتا ہے۔ پیٹ اچھا تو پورا جسم اچھا، بیماریوں سے محفوظ، اور دل اچھا تو سارا جسم روحانی بیماریوں سے محفوظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بے انتہا نفع پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔